اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 12 اکتوبر 2024۔ مجلس خدام الاحمدیہ آئیوری کوسٹ کے 20ویں نیشنل اجتماع، نیشنل مجلس شورا اور سالانہ تربیتی کلاس کا انعقاد۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس خدام الاحمدیہ آئیوری کوسٹ کو اپنی سالانہ 7 روزہ تربیتی کلاس مورخہ 20 تا 27 اگست 2024 کو منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ تربیتی کلاس کے انعقاد کے معین بعد مورخہ 30 اگست تا 1 ستمبر 2024 کو مجلس خدام الاحمدیہ کے 6 روزہ 20ویں نیشنل اجتماع کا انعقاد بھی عمل میں آیا۔ ہر 2 پروگرامز کا انعقاد عابد جان شہر میں واقع جماعتی مقامی مہدی آباد میں کیا گیا۔ امسال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تربیتی کلاس کی کل حاضری 26 خدام پر مشتمل رہی، جبکہ اجتماع کی کل حاضری 596 شاملین پر مشتمل رہی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ نیشنل تربیتی کلاس مجلس خدام الاحمدیہ۔ نیشنل تربیتی کلاس کا آغاز مورخہ 20 اگست بروز منگل سے ہوا۔ تربیتی کلاس کے دوران روزانہ کی معمولات میں صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر 2:30 سے 4 بجے سے پہر تک کلاسز کا انعقاد شامل تھا۔ ان کلاسز میں یسرن القرآن، فقہ، وفات مسیح، نظام جماعت، نظام حیات مبارکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے احمدیت، تبلیغ کا طریقہ کار، نیز معلومات عامہ جیسے مضامین کو شامل نصاب کیا گیا۔ ان کلاسز میں بطور اساتذہ مکرم عبد الرحمن وترا صاحب، ریجنل مشنری عابد جان، مکرم سماک کے محمد صاحب معلم سلسلہ، مکرم شمس الدین صاحب معلم سلسلہ، مکرم حافظ فوفانہ سعید صاحب اور مکرم کریم جوارہ صاحب نیشنل سیکریٹری تبلیغ نے خدمات سر انجام دی۔ نماز عصر کے بعد سپورٹس پروگرام بھی کلاس کا ایک لازمی حصہ تھا۔ تربیتی کلاس کے اختتام پر مورخہ 27 اگست کو تمام شاملین سے تحریری امتحان لیا گیا، جس میں اول پوزیشن عزیزم اجانی عبد الماجد صاحب آف سان پیدرو شہر اور دوم پوزیشن عزیزم تراورے احمد صاحب آبیجان شہر نے حاصل کی۔ نیشنل اجتماع مجلس خدام الاحمدیہ نیشنل تربیتی کلاس کے معین بعد خدام الاحمدیہ کو 6 روزہ نیشنل اجتماع بعنوان عالمی جغرافیائی سیاسی ماحول اور ایک نوجوان مسلمان کا کردار منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ اجتماع میں شرکت کے لیے مہمانان کرام کی آمد کا سلسلہ ایک روز قبل مورخہ 29 اگست کو ہی شروع ہو گیا تھا۔ نماز مغرب و عشاء کے بعد مہمانان کرام کو اجتماع کے حوالے سے ہدایات سے نوازا گیا، جس کے بعد شاملین کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ چوتھا نیشنل اجتماع مجلس اطفال الاحمدیہ۔ مورخہ 30 اگست بروز جمعۃ المبارک صبح 9 بجے اطفال الاحمدیہ کے چوتھے نیشنل اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ تلاوت قرآن کریم عزیزم نافع احمد تبسم صاحب نے کی اور عزیزم تراور حمدین نے قصیدہ پڑھا، جس کے بعد مکرم ساوا صاحب محتمم اطفال نے ابتدائی کلمات کہے۔ مکرم باپینا محمد صاحب نے ایک طفل کا حسن اخلاق کے موضوع پر تقریر کی، جس کے بعد سوال و جواب کی ایک محفل منعقد ہوئی۔ نیز محتمم مجلس خدام الاحمدیہ گھانا کے ساتھ بھی اطفال کی ایک مجلس کا انتظام اس پروگرام کا حصہ تھا۔ اختتامی تقریر مکرم کونے داؤد صاحب مربی اطفال نے کی۔ اس اجتماع کا اختتام 11:30 بجے دوپہر دعا کے ساتھ ہوا۔ پہلا دن۔ اجتماع کے پہلے دن کا باقاعدہ آغاز باجماعت نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مکرم صلاح سلیمان صاحب قائد علاقہ بواکے نے درس بعنوان خدام الاحمدیہ کے عہد کی اہمیت اور احترام دیا۔ بعد ازاں شاملین کی خدمت میں ناشتہ پیش کیا گیا، جس دوران سپورٹس کی ابتدائی مقابلہ جات کا بھی آغاز ہو گیا۔
دوپہر 12 بجے حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے براہ راست خطبہ جمعہ سننے کا اہتمام تھا، جس کے معن بعد مقامی طور پر نماز جمعہ اور عصر ادا کی گئیں۔ اجتماع کے افتتاحی اجلاس کا باقاعدہ آغاز زیر صدارت مکرم عبدالقیوم پاشا صاحب امیر و مبلغ انچارج آئیوری کوسٹ سپہر 3 بجے تقریب پرچم کشائی سے ہوا، جس میں لوائے مجلس خدام الاحمدیہ اور قومی پرچم لہرایا گیا۔ تلاوت قرآن کریم و ترجمہ عہد اور نظم کے بعد مکرم جابی مصطفیٰ صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ نے اپنی تقریر میں شاملین کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ اجتماع کے انعقاد کی اہمیت بیان کی اور زیادہ سے زیادہ اس کے مقابلہ جات میں شرکت کی طرف توجہ دلائی۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے خدام الاحمدیہ کے قیام کے مقاصد کے موضوع پر تقریر کی، جس کے بعد دعا کے ساتھ اس اجلاس کا اختتام ہوا اور خدام و اطفال کے مقابلہ جات کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد تک جاری رہے۔ دوسرا دن اجتماع کے دوسرے دن کا آغاز بھی باجماعت نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مکرم سلطان احمد صاحب مبلغ سلسلہ نے درس بعنوان سمارٹ فون کا فائدہ مند استعمال دیا، جس کے بعد خدام و اطفال کے مقابلہ جات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جو ناشتہ کے ساتھ ختم ہوا۔ دوسرے دن کے اجلاس کا آغاز زیر صدارت مکرم امیر صاحب تلاوت قرآن کریم و ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ اس کے بعد عبدالحی ودراگو صاحب نے اجتماع کے مرکزی موضوع کی مناسبت سے تقریر کی، جس کے بعد مختلف غیر الجماعت مہمانان کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نماز ظہر و عصر کی ادائیگی اور ظہرانہ کے بعد بھی مقابلہ جات کا سلسلہ جاری رہا۔ نیشنل مجلس شورا مجلس خدام الاحمدیہ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے معن بعد نیشنل مجلس شورا مجلس خدام الاحمدیہ کا انعقاد کیا گیا۔ شورا میں شرکت کے لیے نمائندگان مختلف ریجن سے شامل ہوئے۔ شورا کا انعقاد زیر صدارت مکرم امیر و مبلغ انچارج صاحب سے ہوا۔ دوران شورا آئندہ مدت کے لیے صدر مجلس خدام الاحمدیہ کا انتخاب بھی ہوا۔ شورا کے دوران اور بعد میں بھی مقابلہ جات کا سلسلہ جاری رہا، جن کے اختتام پر شاملین کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، اور یوں اجتماع کے دوسرے دن کا اختتام ہوا۔ اجتماع کا تیسرا دن اجتماع کے تیسرے دن کا باقاعدہ آغاز بھی باجماعت نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مکرم ظالم محمد صاحب مبلغ سلسلہ نے درس نیک عادات جو ایک خادم کو اپنانی چاہیے کے موضوع پر دیا۔ بعد ازاں مجلس عاملہ خدام الاحمدیہ اور مربیان کرام کی ٹیموں کا فٹ بال کا نمائشی میچ ہوا اور مہمانان کرام کو ناشتہ پیش کیا گیا۔ اجتماع کے اختتامی اجلاس کا باقاعدہ آغاز زیر صدارت مکرم امیر صاحب سے ہوا۔ تلاوت قرآن کریم و ترجمہ عہد اور نظم کے بعد مجلس خدام الاحمدیہ کی سالانہ رپورٹ مکرم صلاح اسماعیل صاحب معتمد مجلس خدام الاحمدیہ نے پیش کی، جس کے بعد تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقابلہ جات میں پہلی 3 پوزیشن لینے والے خدام و اطفال میں انعامات، اسناد، میڈل اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد مہمانان کرام اور حال ہی میں پاکستان سے تشریف لانے والے 3 نئے مبلغین کرام نے اظہار خیال کیا۔ بعدہ مکرم صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ نے مجلس خدام الاحمدیہ اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر تقریر کی۔ اجتماع کی اختتامی تقریر مکرم امیر و مبلغ انچارج صاحب نے بعنوان ایک احمدی مسلمان نوجوان کے فرائض اور ذمہ داریاں کی، جس کے بعد اختتامی دعا کرائی اور اجتماع کا باقاعدہ اختتام ہوا۔ ظہرانے اور نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد مہمانان کرام اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امسال جماعت کی کل حاضری 596 افراد پر مشتمل رہی، جبکہ علم انعامی مجلس بواکے نے حاصل کیا۔ اجتماع میں گانا سے 6، برکینا فاسو سے 5
اور بینن سے 2 مہمانان کرام نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ امسال علمی مقابلہ جات کے ضمن میں قاعدہ یسرنا القرآن، مقابلہ تلاوت، نظم، اذان، حفظ القرآن، دینی معلومات، ادائیگی نماز، تقریر، فی البدیع تقریر، مشاہدہ معائنہ، حفظ عہد و وعدہ، پیغام رسانی نیز جنرل نالج کے مقابلہ جات شامل تھے، جبکہ ورزشی مقابلہ جات میں بوری دوڑ، چمچہ منہ میں پکڑ کر دوڑ، الٹی دوڑ، 1 پاؤں پر دوڑ، پنجہ آزمائی، فٹ بال، میراتھن، نشانہ بازی نیز رسہ کشی وغیرہ شامل تھے۔ اجتماع کی خبر مقامی اخبارات مثلاً سوئر انفو، فریٹر نائٹ، میٹن میں شائع ہوئی، جبکہ آن لائن اخبار AIP میں بھی اس کی خبر شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس کی تشہیر کی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے انعقاد کے دور رس اثرات مرتب فرمائے اور یہ اجتماع حقیقی رنگ میں روحانی تبدیلی کا موجب ہو، آمین۔ رپورٹ عبد النور، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔